सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। मज़हब का चूरन बड़ा ज़बरदस्त बिज़नेस है और मैं अक्सर आपको बताता रहता हूँ। पहले तो हम लोग आपको बताते थे, अब उलमा भी बताते हैं, मौलवी भी बताते हैं कि ये ज़बरदस्त बिज़नेस है। अच्छा, नासिर मदनी वो सच्ची बात कभी-कभी कर जाता है और इन मौलवियों का असली चेहरा जो है वो बेनकाब होता रहता है। अच्छा, उसकी ज़ुबानी सुनते हैं, फिर इसी पे आज बात करते हैं। जी। कस्में खत्म नबूवत ना होंदी मौलियां रक्शे चलाउणी ही। ये तालियां। अच्छा, ये किसी जगह काफी लोग इकट्ठे थे तो वहां पे मदनी साहब ने जो अल्फाज बताए वो आपने खुद सुन लिए। खत्म नबूवत का जबरदस्त कारोबार है पाकिस्तान, और ऐसे ऐसे लोग खत्म नबूवत के जरिए अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। ये सिर्फ मौलवी नहीं, ये थोड़ा सा मेरा ख्याल कंजूसी कर गए मदनी साहब। वहाँ पे जो वकला हैं, वहाँ पे जो अशरफी जैसे है, ताहिर अशरफी जैसे, वहाँ पे जो दूसरे लोग हैं, उनका रोजगार भी इसी वजह से चल रहा है। इन उलमा का जो रोजगार है खत्म नबूवत पे जनाब, सारा इनका फोकस इसी वजह से है। मुझे पिछले दिनों मेरे एक टीचर मिल गए, तो वो अपना काफ़ी देर बाद उनसे मुलाकात हुई, तो मुझे कहने लगे मुझे पहचान लिया। मैं कहा जी, आपको कौन भूल सकता है। तो मजाक में मैंने उनको कहा कि आप उस ज़माने में जब हम आपके पास पढ़ते थे तो काफ़ी मारते थे बच्चों को, मुझे भी इसी तरह याद है। तो वो हंसने लगे। लेकिन इज़्ज़त एहतराम तो अपनी जगह पे ज़ाहिर है, स्कूल कल्चर हमारा पुराना यही था, आज भी कई जगह से ऐसे के केस। कहने लगे मैं आपके प्रोग्राम बड़े शौक से देखता हूँ और बड़े अच्छे होते हैं प्रोग्राम। तो जब जाने लगे तो कहने लगे कि यार, ये बताओ कि इमरान खान जो है, आप उसके हक में प्रोग्राम करते रहते हैं, तो उसने भी कोई इतने काम अच्छे तो नहीं किए 3-4 साल में जितनी देर भी रहा। तो साथ ही खुद ही जवाब देने लगे कि बात आपकी भी ठीक है, सामान तो वही बिकना है जो दुकान पे रखा हो और जो लोगों ने खरीदना हो। मकसद ये है कि अगर आप इमरान खान के हक में नहीं बोलेंगे तो प्रोग्राम नहीं चलेंगे। तो मैं भी वहाँ पे मुस्कुराया, मगर जो हकीकत है कि अगर किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और वहाँ पे अदल के तकाज़े पूरे नहीं किए जा रहे, तो हमारी कोशिश होती है कि पिछले दिनों मैंने मरियम के हक में भी कई चीज़ें कही कि ये काम उसने अच्छे किए है। तो जो अच्छाई है हम तो उसके बारे में बोलते हैं। जो बात है कि जो चीज़ बिक रही वही बेचनी है ना। अब उलमा ने भी वही कुछ बेचना है। उनके पास खतबे वो ना रिक्शे क्या चला रहे थे, इन्होंने पता नहीं क्या-क्या चलाना था वहाँ। सीधी-सी बात। ये अशरफी जैसे जो इतनी टन की लाशें वहाँ पे नज़र आती है आपको, या फजल रहमान, या जितने भी उलमा हैं, इनका तो कारोबार बना हुआ है ना मज़हब की वजह से। लोगों के ऊपर झूठे केस डालने, लोगों को जेलों में भेजना, लोगों को कहना जी आपने इस्लाम की तौहीन की है, आपने खत्म नबूवत की तौहीन की है। यही कोई कह दे कि नबी जो आने थे वो आ गए हैं, अब कोई नहीं आना, या कोई इस तरह के अल्फाज बोल दे तो उसके ऊपर तौहीन मज़हब लग जाती है। मैं मिसाल दे रहा हूँ, सिर्फ इतने अल्फाज कहने की ज़रूरत है, कोई लंबे चौड़ा प्रोग्राम नहीं। उसके बाद लोगों के दिलों में, लोगों के दिमागों में घोल के ये डाला हुआ है, बस इस पे हम कोई समझौता नहीं करते। यही उलमा है वहाँ पे। वो पिछले दिनों मैं एक वीडियो देख रहा था, वो कहता जी ये जो अहमदी है इनके साथ खत्म नबूवत पे बहस नहीं करनी, बाकी आप जिस पे मर्ज़ी बहस करते हैं। क्योंकि वहाँ पे आके हमारा जो इल्म तो है नहीं किसी के पास। जैसे किसी ने कह दिया फलाना चोर है, अगले ने भी कह दिया चोर है, उसने पता ही नहीं किया कि ये चोर है भी कि नहीं है। हमारा तो सिस्टम ये है ना, किसी के ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा दिया, तहकीकात तो हमारे पास है ही नहीं, ना अदालतों में, ना वकीलों के पास, ना जजों के पास, किसी के पास भी तहकीकात। तो ये जो ज़बरदस्त बिज़नेस है, उलमा को ये छोड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे अच्छा बिज़नेस मिलेगा भी नहीं। ये मैं आपको बता देता हूँ। मैं एक दफ़ा जर्मनी गया, तो वहाँ पे कोई बंदा था, तो वो मैंने कहा कहाँ से आ रहे हो? कहता हाज़िरी लगवा के आ रहा हूँ, कुछ मामलात ऐसे किए थे टैक्स के। तो वो कहता
مجھے روزانہ حاضری لگانے جانا پڑتا ہے. تو ایک پاس سے بولا یہ کام چھوڑنا نا دوبارہ نہیں ملے گا. لوگ مذاق کرتے تو مولانا جتنے بھی ہیں یہ بھی کام چھوڑ کے کیا کریں گے؟ ختم نبوت کے علاوہ ان کے پاس کیا ہے؟ ایک سیدھا سا سوال. پچھلے دنوں بھی وہ کسی نے دعویٰ کیا تھا، اس کے اوپر کیس بنا دیا، پکڑ کے لے گئے اس کو، جیل میں ہے 295 298. تو پاکستان میں یا مسلمانوں میں کیسے آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کوئی آ کے اگر کوئی سچا بھی آ جائے تو انہوں نے تو ماننا ہی نہیں. انہوں نے تو کہنا نہ جی نہ، ہم تو نہیں مانیں گے. کیونکہ ان کے ماننے سے فرض کرے، میں مثال دے رہا ہوں اس میں، تو وہ تو ختم نبوت کا کاروبار تو پھر گیا نا. اب میں وہ الفاظ تو نہیں استعمال کرنا چاہتا لیکن آپ سمجھیں گے. تو یہ جو انہوں نے پکڑی لائن ہے زبردست، اس میں کوئی شک نہیں. اور اس سے جتنا انہوں نے فائدہ اٹھایا اور جتنا قوم کو نقصان دے چکے ہیں یا دے رہے ہیں، یہ دینا ہے ابھی تک، اس کا بھی کوئی آپ کو کوئی مثال نہیں ملے. ایسے زبردست طریقے کے ساتھ پیش کرتے ہیں. اور پھر دوسری طرف ان کے حالات دیکھ لیں، وہاں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی آج اسلام جس جگہ پہ پہنچا ہوا ہے، لوگ اعتماد نہیں کرتے، لوگ بزنس نہیں کرتے، لوگ کاروبار نہیں کرتے. لوگ کہتے کیوں؟ ان کو پتا ہے کہ یہ 2 نمبری کریں گے، 1 نمبری کا تصور بھی آپ کو نہیں ملے گا. چاہے آپ یورپ میں ہو، اتنی بدنامی ہو چکی ہے. یورپین ممالک ہے، ان کے ساتھ آپ جو بھی ممالک معاہدے کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کیا حالات ہوتے ہیں، چاہے وہ عرب ممالک ہو چاہے کوئی بھی. اور پھر ختم نبوت کے اوپر بات کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں جناب نبوت ختم ہوگی، حالت ان کی پھر بھی درست نہیں ہوئی. ایک سادہ سا سوال ہے. آپ کسی کلاس میں جاتے ہیں، چلو یہ ڈرائیونگ اسکول ہی مثال دیتا ہوں، فیل ہو جاتے ہیں تو سارا بندہ دوبارہ ٹرائی کرتا ہے. پھر کوئی اچھے اسکول میں جاتا ہے، کسی اور جگہ پہ یا کوئی بھی کالج ہے، یونیورسٹی ہے، کوئی اچھا ٹیچر ڈھونڈتا ہے. یہ کہتے ہیں ہمیں کسی ٹیچر کی بھی ضرورت نہیں، ہمیں کوئی سمجھانے والا بھی نہ ہو، اور ہم جس جگہ پہ جا رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے. آپ 1400 سال پہلے کا اسلام نکال لیں، آج کا اسلام نکال لیں، اس وقت کا عدل نکال لیں، آج کا عدل دیکھ لیں، اس وقت کے جو خلفات تھے وہ دیکھ لیں. ایک کپڑے کے لیے بھی ان سے پوچھا جائے گا. آج وہ حکمران کہتے ہیں جی استثنا چاہیے ہمیں، وہ پوچھے ہی نہ، ہم جتنے مرضی قتل کرتے رہے. یہاں آپ کو پتہ چل جائے گا. تو یہ علماء کو پتہ ہے اس چیز کا، یہ نہیں کہ نہیں پتہ. اگر مدنی صاحب کو یہ پتہ ہے تو دوسرے علماء کو نہیں پتہ کہ یہ فراڈ کر رہے ہیں، ہم لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں مذہب کے چکر میں ڈال کے. خود ہمیں مذہب کا پتہ نہیں، خود ہمیں اس چیز کا علم نہیں. 4 صورتیں یاد کر لی، پھر آگے کہانیاں سنانی شروع کر دی. حالت یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی اب پیر بنا رہے ہیں. ان کو پتہ ہے یہ سب سے زبردست. جہاں پہ دیکھا تھوڑی سی سستی کمزوری، ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، 2-4 بورڈ لگا دیے، 2-4 نعرے لگا دیے، قوم بیدار ہوگی. قوم کو پھر اسی لائن پہ لے آئے. قوم کو عقل نہیں آنے دیں. جو مسائل وہاں پاکستان میں ہیں وہ آپ دیکھ کے وہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ واقعی کسی نبی کی ضرورت نہیں آج دنیا میں. یا اسلامی ممالک میں آپ دیکھ لیجیے، پوری دنیا کے حالات دیکھ، وہاں سے آپ سوچے، خود سوچے، میں نہیں کہتا کچھ، کہ واقعی یہاں پہ سارا کچھ ٹھیک چل رہا، پورے دنیا کا سسٹم ٹھیک چل رہا. لیکن وہی ہے کہ جو دکان چلنی وہی چلانی. وہی بات تھی جو میں نے شروع میں بتائی. تو علماء کا جو بزنس ہے یہ عروج پہ ہے، مگر جو بے گناہ لوگ جیلوں میں ڈال دیے جاتے ہیں کہ انہوں نے مذہب کی توہین کی، یہ بڑا ظلم ہے. اس پر میں ہر دفعہ آواز اٹھاتا ہوں. ایسے ایسے کیس آتے ہیں سامنے، اب ہر کیس کے لیے پروگرام کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. لیکن مجموعی طور پہ میں بتا رہا ہوں کہ لوگ بے گناہ ہیں، لوگ بچے ہیں، بچیاں، ان کی مائیں ہیں، اور ہو رہی ہے کہ انہوں نے اپنے پیسے بنانے کے لیے کروڑوں روپے بلیک میل کرتے ہیں. اتنے پیسے دے دو، نہیں دے سکتے، جیل میں جج ہے، وکیل ہے، ذلیل ہے، خبیث ہے، سب اکٹھے ہوئے، اور مذہب کے نام پہ یہ دھندا چل رہا ہے. ایک کوٹھے پہ بیٹھی عورت کو تو پتا ہے وہ جسم بیچ رہی ہے اور وہ غلط کر رہی ہے، لیکن ان کو یہ پتا ہے
کہ یہ غلط کر رہے ہیں، مگر اس کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں، ہم سیدھے راستے پہ جا رہے ہیں. تو یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ اس کوٹھے پہ بیٹھی عورت اور مولویوں میں کیا فرق ہے، یا جنہوں نے اس طرح کے جھوٹے کیس لوگوں کے اوپر ڈالے. اس سے یہ نہیں کہ صرف احمدی یا مسیح برادری متاثر ہو رہی، دوسرے لوگ بھی متاثر ہو رہے. ان کو پتہ ہی نہیں مذہب کا، ان کو علم ہی نہیں مذہب کیا ہے. ان سے جا کے جیلوں میں جا کے کوئی 2-4 سوال، ایک ہی سوال کر لے مذہب کے بارے میں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا. تو یہ علماء جو ہے آج بدترین مخلوق کیوں کہا جاتا ہے؟ مولویوں کو ہی پتا ہے، مدنی کو نہیں پتا کہ ہمیں بدترین مخلوق کہا جائے. شغل ہے مدنی کا بھی، شغل ہے ہنسا کھڑا کے پیسے پوسے مٹھورنے لیا 10,000 20,000 15,000. اگر ختم نبوت نہ ہوتی ان کے پاس، یا یہ مولویوں کی اس طرح، ان کو جس طرح ہم نے فوج کے لوگوں کو یا جرنیلوں کو پاور دے دی ہوئی ہے، مولویوں کو بھی اسی طرح اتنی پاور دے دی کہ ہم اپنا عام بندہ جو ہے کسی کا جنازہ بھی نہیں پڑھا سکتا، کسی کے یہ نکاح کا اعلان نہیں نماز نہیں پڑھا سکتا. عام بندہ اس کو پڑھانے کی، اس کو پڑھنی نہیں آتی، خود نہیں پڑھ سکتا صحیح طرح. تو قوم کا جو حال سب نے رل مل کے خوب بگاڑی، وہ والا کام کیا انہوں نے. تو اب بیچتے رہو چورن، کب تک بکے گا یہ؟ اس وقت تک بیچتے رہیں گے جب تک بکتا رہے گا. نہیں، کوشش کرے سچ اور حق کی آواز کے لیے میدان میں آئیں. اگر آپ کے پاس علم ہے، لوگوں کو سمجھائیں کہ یہ جو کچھ علماء کہہ رہے ہیں یہ سب غلط ہے. اور آج بھی بغیر کسی کے آئے حالات ٹھیک ہونے والے نہیں. یہ میں بتا دوں، ہو سکتا ہے کوئی آ چکا ہو آپ کی نظروں میں نہ ہو، لیکن یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو آ چکا ہے اس کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ کیسے کیا ہے، ہمارے کیسے کیا ہے. 100% تو کوئی بھی درست نہیں ہوتا، کیونکہ معاشرے کا بڑا اثر ہوتا ہے. یہ میں بتا دوں، ایک بڑا پرابلم ہے کہ پاکستانی معاشرہ، اب جاپان کا معاشرہ تو ہے نہیں، کوریا کا یا سنگاپور کا معاشرہ تو ہے نہیں. تو معاشرے سے برائیاں جو ہے وہ اتنی جلدی ختم نہیں ہوتی. کتنا بڑا بھی آپ مذہب کا، لیکن فرق پڑ جاتا ہے، اور تھوڑا بہت لوگوں میں سلجھاؤ آ جاتا ہے، بات چیت کا طریقہ آ جاتا ہے، کوئی خدا خوفی تھوڑی بہت ہی آ جاتی ہے. 100% نہیں آ سکتا. کلچر بڑا ضروری ہے، معاشرہ ٹھیک کرنا بڑا ضروری ہے. یہ بچپن سے گیم میں ڈالتے آئے، بعد میں آپ مذہب فرقہ جو مرضی کرتے رہے، لیکن گیم شیم ڈالنے کا وہ کہتے چور چوریوں چلے جائے گا، ہیرا پھیری نہیں جائے گا. چینل کو سبسکرائب